اپنی ہیکل اپنا گھر یہاں پر لگایا تاکہ ہم دل و جان سے آپ کی پرستش اور آپ کی عبادت کر سکیں۔ میں آپ کے خادم کو پاک روح میں چھپاتا ہوں، آج کا کلام ہمارے لیے 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے اور ہمارے دل کو ٹھیس پہنچے۔ سب کچھ مانگتا ہوں آپ کے بیٹے پیارے یسوع مسیح کے قوی قادر نام میں، آمین۔ جب میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ تمہاری گھڑی اور طریقے کا اختیار ہے۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خدا کا شکر۔ میں آپ سب کو سلام۔ خوش ہیں؟ زوردار تالیاں خدا کے لیے۔ ہاللیلویا۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 22واں باب اور اس کی 53 آیت۔ جب میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ گتسمنی باغ میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ زیتون کے پہاڑ پر گتسمنی باغ میں آئے۔ اب شاگردوں کو خداوند نے یہ فرمایا ہے کہ وہ کیا کریں؟ دعا کریں۔ شاگرد دعا کریں اور خداوند ان سے علیحدہ ہو کر باپ سے دعا کرنے کے لیے گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، سو میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس صلیب کے منظر کو، اس سارے جو خداوند کے ساتھ ہونے والا تھا، اس کو دیکھ کر انتہائی غم میں ہے، غمگین ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری جان نکلی جاتی ہے، اور ان کا جو پسینہ ہے وہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپک رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسی باب میں خدا کا فرشتہ خداوند یسوع مسیح کو تقویت دیتا ہے۔ اسی اثنا میں خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے پاس آتے ہیں اور ان کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں، پس جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اس کے بعد پھر وہ دعا کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب پھر خداوند آتے ہیں تو وہ شاگردوں کو اب کہتے ہیں کہ اٹھو، ابھی وہ وقت آتا ہے جب ابن آدم مصلوب ہونے کے لیے پکڑوایا جائے گا۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، بڑی بھیڑ یہودی رہنماؤں کے ساتھ، رومی سپاہیوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے۔ اب وہ وہاں پر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ان کو کیا کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس 3 سال سے زیادہ ہیکل میں کلام کی منادی کرتا رہا ہوں، وہاں پر تم نے جرت نہیں کی مجھے پکڑ سکو، لیکن یہ اس گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے۔ اس گھڑی کا خدا نے جو لفظ یہاں پر ادا
فرمایا. یہ وہ لمحہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جس لمحے میں خداوند یسوع مسیح کے متعلق جو پیشن گوئیاں ہیں وہ پوری ہوگی. یہ وہ گھڑی ہے جس میں خداوند نے مذمت نہیں کی. خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ آسمان سے فرشتے آ جائیں اور میری مدد کریں. خداوند یسوع مسیح نے بغیر کسی مذمت کیے ہوئے اس گھڑی کو تسلیم کیا. یہ گھڑی ابلیس کے اختیار کی گھڑی تھی جسے خدا نے ابلیس کو اجازت دی تھی. کیوں اجازت دی تھی؟ تاکہ یسایہ نبی کی معرفت جو پیشن گوئیاں تھی. یسایہ 53 باب میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح ایک مصیبت زدہ خادم بیان کیا گیا ہے. اگر اس گھڑی ابلیس کو اختیار نہ دیا جاتا یہ پیشن گوئی پوری نہیں تھی ہونی. اگر ابلیس کو یہ اختیار نہ دیا جاتا جس طرح زبور کی کتاب اس کا 22واں جو زبور ہے اس میں جو پیشن گوئیاں ہیں وہ پوری نہیں ہونی تھی. ابھی میں چند ایک پیشن گوئیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے یہ گھڑی یہ اختیار ابلیس کو دیا گیا تاکہ خدا کے کلام میں سے جو پیشن گوئیاں ہیں وہ پوری ہو سکے. پہلی پیشن گوئی کی جو نبوت تھی وہ پوری ہوتی ہے مقدس متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور 16ویں آیت. جو یہودا اسکریوتی نے خداوند یسوع مسیح کی قیمت کے پیسے وصول کیے وہ پچھتایا. اس وقت وہ پچھتانے کے بعد اس نے وہ پیسے نہیں لیے اور وہ پیسے وہیں وہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس سے کمہار کا کھیت خریدا گیا. یہ بھی پیشن گوئی ہے کہ اس کی قیمت رکھی گئی اور اس سے کمہار کا جو کھیت تھا وہ خریدا گیا. زکریا نبی کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیشن گوئی ہے اس کی نبوت پوری ہوئی مقدس متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 3 آیت سے 8ویں آیت تک. اسی طرح خداوند یسوع مسیح کا مذاق اڑایا گیا، تمسخر اڑایا گیا. 22واں زبور جو ہے اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کی تصویر کشی بیان کی گئی ہے. اگر خداوند یسوع مسیح اس وقت نہ پکڑوائے جاتے تو یہ پیشن گوئی کبھی پوری نہیں ہونی تھی. اور یہ جو نبوت ہے یہ پوری ہوئی مقدس مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب جب پڑھے اس کی 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک. اب یسایہ نبی کی کتاب میں لکھے کہ وہ خداوند یسوع مسیح ڈھائی کیا گیا ہمارے لیے. یسایہ کی کتاب اس کا 53 باب 5ویں ہے اور نبوت یہ پوری ہو رہی ہے لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 63 آیت سے 65 آیت تک. آگے یسایہ کی کتاب اس کا 53 باب 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ جیسے برا جس کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں اور جس طرح سے بھیڑ اپنے بال کتروانے والوں کے سامنے بے زبان ہوتی ہے ایسے ہی وہ خاموش رہا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبوت پوری ہوتی ہے جب ہم پطرس کے پہلے خط اس کے 2 باب اس کی 23ویں اور 24ویں آیت پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ اس کے منہ پر تھوکا گیا. یسایہ اس کا 5واں باب 6 آیت میں لکھا ہے. اور اس کی جو نبوت ہے وہ مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب 19ویں آیت میں پوری ہو رہی ہے. زبور 22 میں اس کی 6 اور 7ویں آیت اور خداوند یسوع مسیح کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی مقدس متی کی انجیل اس کا 27واں باب سے لے کے 39ویں آیت سے 42ویں آیت تک. زبور 22 اس کی پہلی آیت جب ہم پڑھیں اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور یہ نبوت ہم دیکھتے پوری ہو رہی ہے مقدس متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں. زبور
69 उसका 21वीं आयत उसको सिरका अप्लाई। और ये हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब 28वीं आयत में ये नबूवत पूरी होती है। ज़बूर 22 उसके कपड़ों पर कुरा। और हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत में ये नबूवत पूरी हो रही है। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह खामोश है बगैर मजम्मत किए, क्योंकि ये खुदा का इंतजाम था, इसलिए खुदावंद खामोश रहे। और इब्लीस को, तारीकी के मालिक को, शैतान को ये इख्तियार दिया गया था। खुदा यीशु मसीह खामोशी के साथ खड़े हैं, लेकिन ये उनको कहते हैं कि अभी तुम्हारा वक्त है। आज से 3 साल पहले, ज्यादा अरसा हो गया है, तुम्हारी जुर्रत नहीं हुई थी कि मुझ पर हाथ डालते। हैकल में मैं तुम्हारे पास ऐलानिया बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के मैं मुनादी करता रहा। ये तारीकी का मालिक कौन है? खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये तारीकी का मालिक यशायाह की किताब में लिखा है कि पहले ये सुबह का चमकता हुआ रोशन सितारा था। ये क्या था? सुबह का चमकता हुआ रोशन सितारा। अब जब ये खुदा की नाफरमानी करता है तो ये तारीक सितारा है। अब ये तारीकी का मालिक है। अब ये तारीकी का मालिक क्या करता है? लोगों के ज़हनों को तारीक कर देता है। इसने सिपाहियों के, इसने रोमी रहनुमाओं के ज़हनों को तारीक कर दिया। वो मौका ढूंढ रहे थे कि हम खुदा यीशु मसीह को कैसे पकड़े, और वो क्या करते हैं? तारीकी में खुफिया तौर पर आते हैं। और कैसे उनको खबर मिलती है? खुदावंद यीशु मसीह का अपना शागिर्द यहूदा, वो खुदावंद का भरोसा लेता है। खुदावंद ने क्या कहा कि तू यहूदा अपना काम कर ले, जिस काम के लिए तू आया है वो कर ले, क्योंकि तू इसलिए आया है कि क्या करे? मुझे पकड़वाए। सो हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह खामोशी के साथ वहां पर बगैर मजम्मत किए हुए अपने आप को पेश कर रहे हैं। वो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, वो खामोशी के साथ वहां पर खड़ा है। हम देखते हैं कि वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द ने एक सिपाही का कान जो है उस पर क्या तलवार चला दी। ऐसा ही तलवार चलाई, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? दोबारा से कान को जोड़ दिया। मेरे अजीजों, इब्लीस की, शैतान की, तारीकी के मालिक की यहां पर वो समझ रहा है कि जीत हो रही है। क्या हो रही है? जीत हो रही है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में ऐसी तारीकी ये घड़ी आती है कि उस वक्त हम ऐसे महसूस करते हैं, हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं जैसे तमस्कर उड़ाने वाले वहां पर हंसरे होते हैं। लेकिन वही घड़ी हमारे लिए बहाली का बायस बन रही होती है। वही घड़ी हमारे लिए फतह का बायस बन रही होती है। मुसीबतें आप पर आएंगी, परवाह न करें। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी बिल्कुल तारीक हो चुकी है। लेकिन वो घड़ी जब आप अपने आप को खुदा के हजूर में फर्माबरदारी के साथ पेश कर देंगे, तो उसी घड़ी से आपकी जिंदगी खुदा का जलाल भर जाएगा। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि शैतान, तारीकी का मालिक, खुदावंद को पकड़ने पर बड़ा खुश है। वो समझता है कि यहां पर उसकी क्या हो रही है? जीत हो रही है। लेकिन यहां पर कलाम की आयत भी हो रही है। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब 15वीं आयत में खुदा ने फरमाया था कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान में क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा। तू
تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ خداوند یسوع مسیح اس منظر کی طرف، گتسمنی سے مصلوبیت کے سفر کی طرف روانہ ہے تاکہ ابلیس کے سر کو کچلے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیوں خاموش رہے؟ تاکہ جو خدا کا منصوبہ ہے، خدا کی جو نجات کی جو پلاننگ ہے وہ پوری ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر خدا کی تابعداری کی، سو تاریکی کا اختیار ہماری زندگی میں بھی کام کرتا ہے۔ ہم نے اس گھڑی خدا کی فرما برداری کرنی ہے، ہم نے اس گھڑی شیطان کو موقع نہیں دینا، ہم نے اس گھڑی آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ جب ہم افسیوں کا خط، خدا ان کے کلام اقدس میں سے افسیوں کا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی بلکہ کس کے ساتھ؟ ابلیس کے ساتھ۔ اور ہماری بھی کشتی کن کے ساتھ ہے؟ ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے۔ تاریکی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ابلیس کے پاس۔ اس نے خداوند کے کام میں رکاوٹ کی۔ خداوند یسوع مسیح نے جب منادی شروع کی اس وقت بھی وہ بیابان میں آ گیا تاکہ خداوند کے کام میں رکاوٹ ڈالے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، میری اور آپ کی زندگی میں بھی ابلیس رکاوٹیں ڈالے گا، ہماری زندگی کو تاریک کرنے کی کوشش کرے گا، ہماری زندگی میں مسائل مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کریں، خداوند پر بھروسہ رکھیں، آپ خداوند کے حضور میں شکر گزاری کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو حوالے کر دیے، سپاہیوں کے، یہودی رہنماؤں کے، رومی رہنما پیلاطوس کے، لیکن خداوند نے اپنا منہ نہ کھولا۔ خداوند کے منہ پر تماچے مارے گئے، تذلیل کیا گیا، تھوکا گیا، تھپڑ مارے گئے، ان کے کوڑے مارے گئے، لیکن وہ خاموش نہیں۔ لکھا ہے کہ خداوند کی جو شکل ہے تماچے کھانے سے بگڑ چکی تھی۔ سو میرے عزیزوں، شیطان کو اختیار دیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے جسم کی موت سے ہمیں شریعت سے منہ لے لیا اور ہمیں شریعت سے منہ لے کر گناہوں کی زندگی سے آزاد کروایا۔ سو میرے عزیزوں، آج کا حاصل کلام یہ ہے، یہ تاریک گھڑی ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے، لیکن ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ لکھا کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، وہ ہارا ہوا ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے تابع نہیں تو ابلیس پھر ہم پر غالب آ جائے گا۔ ہمیں مکمل طور پر خداوند کی فرما برداری کرنی ہے، اپنا دل خداوند کو دینا ہے۔ شیطان کبھی بھی آپ کی زندگی میں آپ کے جو سامنے والا دروازہ ہے وہاں سے نہیں آتا، وہ ہمیشہ سوراخ ڈھونڈتا ہے، دراڑیں ڈھونڈتا ہے، گھر کی بنیادیں ڈھونڈتا ہے، کہاں سے ہو کر وہ آپ کے گھر میں داخل ہو۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری آنکھیں ہیں۔ لکھا ہے کہ بدن کا چراغ کیا ہے؟ ہماری آنکھ ہے۔ اگر ہماری آنکھ روشن ہے تو ہمارا سارا بدن روشن ہوگا۔ اس آنکھ کو تاریک کون کرتا ہے؟ تاریکی کا مالک شیطان، جو ہماری زندگیوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، ہر وقت خدا سے معافی مانگنی چاہیے ہمیں، تاکہ خداوند ہمیشہ اپنے فضل کو ہم پر جاری رکھے۔ آمین۔